گناہوں کے 5 دنیاوی نقصانات۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب نیکی کی دعوت کی ایک قسط بنام گناہوں کے 5 دنیاوی نقصانات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہوں کے 5 دنیاوی نقصانات۔ یہ مضمون کتاب نیکی کی دعوت کے صفحہ 450 تا 467 سے لیا گیا ہے۔ دعائے عطار یا رب المصطفیٰ، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ گناہوں کے 5 دنیاوی نقصانات پڑھ یا سن لے، اسے ہمیشہ اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور قیامت کے روز سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت کی حکایت۔ حضرت ابو المواہب شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے خواب میں اپنے دیدار فیض آثار سے مشرف کیا اور فرمایا، تم بروز قیامت میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کی، اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر اس قدر انعام و اکرام کیسے ہوا؟ ارشاد فرمایا، اس لیے کہ تم مجھ پر درود کا ہدیہ پیش کرتے رہتے ہو۔ پڑھتے رہو درود و سلام بھائیو مدام، فضل خدا سے دونوں جہاں کے بنیں گے کام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حکایت درود کے ضمن میں شفاعت کے متعلق مدنی پھول۔ علماء کرام شفاعت فرمائیں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے کی بھی کیا خوب برکتیں ہیں۔ اس حکایت درود سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بروز قیامت اہل اللہ یعنی اللہ والے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے۔ یاد رہے، مطلقاً شفاعت کا انکار حکم قرآنی کا انکار اور کفر ہے۔ موقع کی مناسبت سے شفاعت کے بارے میں نیکی کی دعوت کے کچھ مدنی پھول آپ کی طرف بڑھاتا ہوں، قبول فرما کر اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجاتے جائیے۔ انشاءاللہ ایمان کو تازگی ملنے کے ساتھ ساتھ کئی وسوسوں کی کاٹ بھی ہو جائے گی۔ شفاعت کے معنی ہے گناہوں سے معافی کی سفارش۔ سب سے پہلے علماء کرام کے شفاعت کرنے کے متعلق ایک ایمان افروز روایت سماعت فرمائیے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے، میدان قیامت میں عالم اور عابد لائے جائیں گے۔ عابد یعنی عبادت گزار سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، اور عالم سے کہا جائے گا تم ابھی ٹھہرو تاکہ لوگوں کی شفاعت کرو، اس صلے میں کہ تم نے ان کو ادب سکھایا۔ مجھ کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ 2 جہاں میں میرا بیڑا پار ہے۔ جن آیات میں شفاعت کا انکار ہے ان کی وضاحت۔ قرآن کریم کی جن آیتوں میں شفاعت کی نفی یعنی انکار ہے، وہاں مراد ہے اللہ پاک کے ہاں کوئی بھی جبرن شفاعت نہیں کر سکتا، یا غیر مسلموں کی شفاعت نہیں، یا بت شفیع یعنی شفاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ مثلا پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 میں ہے، یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ ترجمہ کنز الایمان، وہ دن جس میں نہ خرید فروخت ہے، نہ کافروں کے لیے دوستی، نہ شفاعت۔ پارہ 29 سورۃ المدثر آیت نمبر 48 میں ارشاد ہوتا ہے،
فما تنفعهم شفاعت الشافعین۔ ترجمہ کنز ایمان، تو انہیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔ قرآن سے شفاعت کا ثبوت۔ جہاں قرآن شریف میں شفاعت کا ثبوت ہے، وہاں اللہ کے پیاروں کی مومنوں کے لیے شفاعت بالاذن مراد ہے، یعنی اللہ پاک کے پیارے بندے اپنی محبوبیت اور وجاہت و مرتبے کی بنا پر اللہ پاک کی اجازت سے مومنوں کو بخشوائیں گے۔ مثلا پارہ 3 سورۃ البقرہ آیت 255 میں ارشاد رب العباد ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ کون ہے جو اس کے یہاں سفارش کرے بے اس کے حکم کے۔ پارہ 16 سورہ مریم آیت نمبر 87 میں ہے، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ ترجمہ کنز ایمان، لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمان کے پاس قرار کر رکھا ہے۔ نیکیاں بالکل نہیں ہیں نامہ اعمال میں، کیجئے عطار کی آ کر شفاعت یا رسول۔ کون کون شفاعت کرے گا؟ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی 1250 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ 139 تا 141 پر قیامت کی منظر کشی میں شفاعت کے متعلق تفصیلی مضمون میں یہ بھی ہے کہ اب تمام انبیاء اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے۔ اولیاء کرام، شہداء، علماء، حفاظ، حجاج، بلکہ ہر وہ شخص جس کو کوئی منصب دینی عنایت ہوا اپنے اپنے متعلقین کی شفاعت کرے گا۔ نابالغ بچے جو مر گئے ہیں وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ علماء کے پاس کچھ لوگ آ کر عرض کریں گے، ہم نے آپ کے وضو کے لیے فلاں وقت میں پانی بھر دیا تھا۔ کوئی کہے گا کہ میں نے آپ کو استنجے کے لیے ڈھیلا دیا تھا۔ علماء ان تک کی شفاعت کریں گے۔ حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے۔ شرح کلام رضا، اس شعر میں میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے عاشقان رسول، شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوب تذکرہ کرتے رہیے، گویا اپنے لیے اسے مثل پناہ گاہ بنا لیجئے کہ ذکر شفاعت آخرت کی بھلائی اور عذاب جہنم سے نجات کا وسیلہ بن جائے۔ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں، دل یہ تیرا گمان ہے۔ شرح کلام رضا، اس شعر میں اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے آپ سے تواضعاً یعنی بطور انکساری فرما رہے ہیں، تو سب سے بڑا گناہ گار ہی صحیح، مگر تو جس پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے، ان سے بڑا شفاعت کرنے والا بھی تو کوئی نہیں۔ اس لیے اے میرے غمگین دل تسلی رکھ، بروز حشر شفیع محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے ہرگز نہیں بھولیں گے۔ یا رسول اللہ، مجرم حاضر دربار ہے، نیکیاں پلے نہیں، سر پر گناہ کا بار ہے۔ تم شہ ابرار، یہ سب سے بڑا عیسیاں شعار، یوں شفاعت کا یہی سب سے بڑا حقدار ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ شفاعت کی 8 اقسام۔ محقق علی الاطلاق خاتم المحدثین حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ شفاعت کی قسمیں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، نمبر 1، شفاعت کی پہلی قسم شفاعت عظمیٰ ہے، جس کا تمام مخلوقات کو نفع ملے گا۔
اور یہ ہمارے محترم نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے، یعنی انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی اور نبی کو اس پر جرت اور پیش قدمی کی مجال نہ ہوگی، اور یہ شفاعت لوگوں کو آرام پہنچانے، میدان حشر میں دیر تک ٹھہرنے سے چھٹکارا دلانے، اللہ کریم کے فیصلے اور حساب کے جلدی کرنے اور قیامت کے دن کی سختی و پریشانی سے نکالنے کے لیے ہوگی۔ نمبر 2، دوسری قسم کی شفاعت ایک قوم کو بے حساب جنت میں داخل کروانے کے لیے ہوگی، اور یہ شفاعت بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ثابت ہے، اور بعض علماء کرام کے نزدیک یہ شفاعت حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ خاص ہے۔ نمبر 3، تیسری قسم کی شفاعت ان لوگوں کے بارے میں ہوگی جن کی نیکیاں و برائیاں برابر برابر ہوں گی، اور شفاعت کی مدد سے جنت میں داخل ہوں گے۔ نمبر 4، چوتھی قسم کی شفاعت ان لوگوں کے لیے ہوگی جو کہ دوزخ کے حقدار ہو چکے ہوں گے، تو حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرما کر ان کو جنت میں لائیں گے۔ نمبر 5، پانچویں قسم کی شفاعت مرتبے کی بلندی اور بزرگی کی زیادتی کے لیے ہوگی۔ نمبر 6، چھٹی قسم کی شفاعت ان گناہگاروں کے بارے میں ہوگی جو کہ جہنم میں پہنچ چکے ہوں گے اور شفاعت کی وجہ سے نکل آئیں گے۔ اور ساتویں قسم کی شفاعت جنت کھولنے کے بارے میں ہوگی۔ آٹھویں قسم کی شفاعت خاص کر مدینہ منورہ والوں اور مدینہ کے تاجور سلطان بحر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور کی زیارت کرنے والوں کے لیے خصوصی طریقے پر ہوگی۔ حشر میں ہم بھی سیر دیکھیں گے، منکر آج ان سے التجا نہ کرے، منکر آج ان سے التجا نہ کرے۔ شرح کلام رضا، میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ شعر میں فرماتے ہیں، جو لوگ آج دنیا میں اللہ پاک کے پیاروں کو بے اختیار سمجھتے ہیں، بروز محشر ہم بھی ان کا خوب تماشا دیکھیں گے کہ کس طرح بے بسی اور بے چینی کے ساتھ انبیاء کرام علیہ السلام کے پاک درباروں میں شفاعت کی بھیک لینے کے لیے دھکے کھا رہے ہوں گے، مگر ناکامی کا منہ دیکھیں گے۔ جبھی تو کہا جا رہا ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ شرح کلام رضا، یعنی آج اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتراف کر لے اور ان کے دامن کرم کی پناہ میں آ جا اور ان سے مدد مانگ۔ اگر تو نے یہ ذہن بنا لیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے بھی مدد نہیں کر سکتے، تو یاد رکھ کل بروز قیامت جب اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبی ظاہر ہوگی اور تو اختیارات تسلیم کر لے گا اور شفاعت کی صورت میں مدد لینے دوڑے گا، تو اس وقت سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں مانیں گے کہ دنیا دارالعمل یعنی عمل کی جگہ تھی، اگر وہیں مان لیتا تو کام ہو جاتا، اب ماننا کام نہ دے گا، کیونکہ آخرت دارالعمل نہیں دارالجزا یعنی دنیا میں جو عمل کیا اس کا بدلہ ملنے کی جگہ ہے۔ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا کیسا ہے؟ شفاعت کی امید پر گناہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اچھا ڈاکٹر مل جانے کی امید پر کوئی زہر کھا لے، یا ہڈیوں کے ماہر ڈاکٹر کے ملنے کی امید پر گاڑی کے نیچے خود کو گرا کر سارے بدن کی ہڈیاں توڑوا لے، اور یقیناً کوئی بھی ایسا نہیں کر سکتا۔ لہذا ہر دم گناہوں سے بچتا رہنا ضروری ہے۔ شفاعت کے امید پر اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانیاں کر کے
اور خود کو جہنم کے عذاب کے لیے پیش کرتے رہنا نہایت خطرناک ہے۔ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر گناہوں کی نحوست سے ایمان ہی برباد ہو گیا تو شفاعت کیسی؟ خدا کی قسم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ اور گونا گوں عذابوں کا سامنا ہوگا۔ والعیاذ باللہ، اللہ پاک کی پناہ۔ ہاں، بچنے کی لاکھ کوشش کے باوجود نہ چاہتے ہوئے بھی بسا اوقات جو آدمی گناہوں میں پھنس جاتا ہے اسے چاہیے کہ توبہ استغفار بھی کرتا رہے اور شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شفاعت کی خیرات بھی مانگتا رہے۔ اے شافع شہ ذی جاہ لے خبر، للہ لے خبر، میری للہ لے خبر، مجرم کو بارگاہ عدالت میں لائے ہیں، تکتا ہے بے کسی میں تیری راہ لے خبر، اہل عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے، میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے خبر۔ شرح کلام رضا۔ اے تمام امتوں کی شفاعت فرمانے والے عزت والے شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا را مجھ گناہگار کی خبر لیجئے۔ اے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجرم کی عدالت میں پیشی ہو چکی ہے، گناہگار غلام نہایت بے کسی کے عالم میں شفاعت کی امید لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا منتظر ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک نیک بندوں کے لیے ان کی نیکیاں کار آمد ہوں گی۔ آہ، مجھ نیکیوں سے تہی دامن یعنی بالکل خالی اور سر تا پا گناہوں سے لتھڑے ہوئے غلام کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کون ہے جو شفاعت کر کے عذاب نار سے بچا لے؟ تسلی رکھ، تسلی رکھ، نہ گھبرا حشر سے عطار، تیرا حامی وہاں پر آمنہ کا لاڈلا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کشتی کے مسافر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسولوں کے سالار، نبیوں کے سردار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مشک بار ہے۔ اللہ پاک کی حدود میں سستی کرنے والے اور ان میں مبتلا ہونے والے کی مثال ان لوگوں جیسی ہے جنہوں نے کشتی میں قرآن اندازی کی تو بعضوں کے حصے میں نیچے والا حصہ آیا اور بعض کے حصے میں اوپر والا، پس نیچے والوں کو پانی کے لیے اوپر والوں کے پاس جانا ہوتا تھا تو انہوں نے اسے زحمت شمار کرتے ہوئے ایک کلہاڑی لی اور کشتی کے نچلے حصے میں ایک شخص سوراخ کرنے لگا تو اوپر والے اس کے پاس آئے اور کہا کہ تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ تمہیں میری وجہ سے تکلیف ہوتی تھی اور پانی کے بغیر گزارا نہیں۔ اب اگر انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تو اسے بچا لیا اور خود بھی بچ گئے، اور اگر اسے چھوڑے رکھا تو اسے ہلاک کریں گے اور اپنی جانوں کو بھی ہلاک کریں گے۔ گناہوں کی نحوست دوسروں کو بھی اپنی لپیٹ میں لیتی ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت مرآت المناجیح میں ہے، اس حدیث شریف میں ایک مثال کے ذریعے برائی سے روکنے اور نیکی کا حکم دینے کی اہمیت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ اگر یہ سمجھ کر امر بالمعروف و نہی عن المنکر یعنی نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کا فریضہ ترک کر دیا جائے کہ برائی کرنے والا خود نقصان اٹھائے گا، ہمارا کیا نقصان ہے، تو یہ سوچ غلط ہے، اس لیے کہ اس کے گناہ کے اثرات تمام معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتے ہیں، اور جس طرح کشتی توڑنے والا
اکیلا ہی نہیں ڈوبتا بلکہ وہ سب لوگ ڈوبتے ہیں جو کشتی میں سوار ہیں۔ اسی طرح برائی کرنے والے چند افراد کا یہ جرم تمام معاشرے میں ناسور بن کر پھیلتا ہے۔ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یا شیخ اپنی اپنی دیکھ کے تحت صرف اپنی اصلاح کی فکر میں لگے رہنے کے بجائے دوسروں کی درستی کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ کثیر گناہ ایسے ہیں جن کا نقصان دوسروں کو بھی پہنچتا ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص چوری کا گناہ کرے تو شخص کو بھی نقصان ہوگا جس کی چیز چرائی گئی۔ بالکل یہی معاملہ ڈاکہ ڈالنے، امانت میں خیانت کرنے، گالی دینے، تہمت لگانے، غیبت کرنے، چگلی کھانے، کسی کے عیب اچھالنے، ناحق کسی کا مال کھانے، خون بہانے، کسی کو بلا اجازت شرعی تکلیف پہنچانے، قرض دبا لینے، کسی کی چیز اسے ناگوار گزرنے کے باوجود بلا اجازت استعمال کرنے، ماں باپ کو ستانے اور بد نگاہی کرنے وغیرہ کا ہے۔ اب اگر ہر ایک کو ان گناہوں کے ارتکاب کی کھلی چھوٹ دے دی جائے، پھر نہ تو کسی کا مال سلامت رہے گا اور نہ ہی عزت، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ درندوں کے جنگل کا منظر پیش کرنے لگے گا۔ بعض گناہ ایسے ہیں جن کے ارتکاب سے انسان کی عزت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ مثلا جو شخص چغل خور یا زانی یا شرابی کے طور پر مشہور ہو جائے تو سب پر عیاں یعنی ظاہر ہے کہ معاشرے میں اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جو انسان کے مال کو نقصان پہنچاتے ہیں، مثلا جوا کھیلنے کی لت میں پڑ جانا، سود پر قرض لینا، کام کاج کرنے کے بجائے فلمیں ڈرامے دیکھنے میں مشغول رہنا، مذکورہ کاموں میں ملوث افراد مالی طور پر جس طرح دن دگنی رات چوگنی الٹی ترقی کرتے ہیں، یہ کسی صاحب عقل سے مخفی یعنی چھپا نہیں۔ ان تمام دنیاوی نقصانات کے ساتھ ساتھ ایسے شخص کو اخروی طور پر بھی خسارے یعنی نقصان کا سامنا ہے، جو جہنم کے بھیانک اور ہولناک عذاب کی صورت میں پیش آ سکتا ہے۔ والعیاذ باللہ۔ گناہوں کے 5 دنیاوی نقصانات۔ گناہوں کے دنیاوی نقصانات کے ضمن میں دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب نیکیوں کی جزائیں اور گناہوں کی سزائیں پیج نمبر 51 پر ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اے لوگو 5 باتوں سے بچنے کے لیے 5 باتوں سے بچو۔ نمبر 1، جو قوم کم تولتی ہے اللہ پاک انہیں مہنگائی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نمبر 2، جو قوم بد عہدی یعنی وعدہ خلافی کرتی ہے اللہ پاک ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ نمبر 3، جو قوم زکوٰۃ ادا نہیں کرتی اللہ پاک ان سے بارش کا پانی روک لیتا ہے، اور اگر چوپائے نہ ہوتے تو ان کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، جس قوم میں فحاشی اور بے حیائی پھیل جاتی ہے اللہ پاک ان کو طاعون کے مرض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ طاعون کو انگلش میں پلیگ بولتے ہیں۔ یہ چوہے کے پسوں کے کاٹنے سے لاحق ہونے والا مہلک مرض ہے۔ اس میں چھاتی، بغل یا خصیے کے نیچے گلٹیاں یعنی گانٹھیں نکلتی ہیں اور تیز بخار ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، جو قوم قرآن پاک کے بغیر فیصلہ کرتی ہے اللہ پاک ان کو زیادتی یعنی غلط فیصلے کا مزہ چکھاتا ہے اور انہیں ایک دوسرے کے ڈر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ دعا قبول نہ ہوگی۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، آج کل مسلمانوں میں نیکیوں کا ذہن بہت کم ہو گیا ہے، بس ہر طرف گناہوں کا دور دورہ ہے، نیکی کی دعوت کی طرف بھی کوئی خاص رغبت نہیں رہی۔ آئیے ایک عبرتناک روایت سنیے اور اپنے آپ کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ چنانچہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے،
قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم اچھی بات کا حکم کرو گے یا بری بات سے منع کرو گے، یا اللہ پاک تم پر جلد اپنا عذاب بھیجے گا، پھر دعا کرو گے اور تمہاری دعا قبول نہ ہوگی۔ اس حدیث پاک کے تحت مرات المناجیح میں ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی ذمہ داری سے پہلو تہی، یعنی ٹالم ٹول کتنا بڑا جرم ہے۔ اس حدیث میں نہایت وضاحت کے ساتھ اس کا بیان کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا تو تمہیں یہ فریضہ انجام دینا ہوگا یا اللہ پاک کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی۔ یہ نہایت سخت قسم کی وعید یعنی سزا دینے کی دھمکی ہے، یعنی جب تک اب تم اپنی کوتاہی کا ازالہ یعنی اسے دور نہیں کرو گے اور اللہ پاک سے معافی نہیں مانگو گے، تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہوگی۔ دے دھن مجھ کو نیکی کی دعوت کی مولا، دے دھن مجھ کو نیکی کی دعوت کی مولا، مچا دوں میں دھوم ان کی سنت کی مولا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میں گناہوں کی تاریکیوں میں گم تھا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک بننے اور گناہوں سے بچنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے فی زمانہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول کسی نعمت غیر مترقبہ یعنی وہ دولت جس کے حصول کا گمان نہ ہو سے کم نہیں۔ آج کے گناہوں بھرے ماحول میں پلنے والے بڑے بڑے مجرم مدنی ماحول میں آ کر الحمدللہ سنتوں کے سانچے میں ڈھل گئے۔ آئیے اس ضمن میں ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ چنانچہ گجرات، پاکستان، پنجاب کے مقیم اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل وہ گناہوں کی تاریکیوں میں گم تھے۔ غفلت کے اندھیروں نے انہیں دین سے عملاً اس قدر دور کر رکھا تھا کہ نماز روزے کی کچھ پرواہ نہ تھی۔ ایک روز جب حسب معمول ان کے قاری صاحب گھر میں انہیں قرآن پاک پڑھانے کے لیے آئے تو اس وقت وہ ٹی وی پر ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے کہا، قاری صاحب آپ تشریف رکھیے، میں ڈرامہ دیکھ کر ابھی آ رہا ہوں، بس تھوڑا ہی رہ گیا ہے۔ قاری صاحب کا حوصلہ بھی کمال کا تھا۔ ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے نہایت ہی شفقت سے انفرادی کوشش کرتے ہوئے انہوں نے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ ٹی وی کی تباہ کاریاں پڑھ کر ان کو سنایا۔ رسالہ سن کر بے اختیار ندامت و شرمندگی ان پر غالب آئی اور وہ خوف خدا سے سر تا پا لرز اٹھے۔ قاری صاحب کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے جب اپنی گزشتہ زندگی کا احتساب کیا تو ان کا دل رونے لگا کہ میں نے زندگی کا اتنا بڑا حصہ فضولیات و لغویات میں صرف ہو گیا اور اس کا احساس تک نہ ہوا۔ الحمدللہ انہوں نے صدق دل سے توبہ کی اور عزم مصمم کر لیا کہ آئندہ انشاءاللہ گناہوں سے بچتے رہیں گے، نماز کی پابندی کرتے ہوئے سنتوں بھری زندگی گزارنے کی کوشش کرتے رہیں گے اور اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی اور وعدہ خلافی وغیرہ وغیرہ سے بچتے رہیں گے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مشک بار دینی ماحول نے ان کی کایا پلٹ دی اور ایسا بگڑا ہوا انسان بھی سدھرنے پر کمر بستہ ہو گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو نرمی کو اپنانا، جھگڑے مٹانا، رہے گا صدا خوش نما مدنی ماحول۔ تو غصے جھڑکنے سے بچنا وگرنا یہ بدنام ہوگا تیرا مدنی ماحول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ انفرادی کوشش کرنا سنت ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
اس مدنی بہار میں انفرادی کوشش اور دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کا رسالہ ٹی وی کی تباہ کاریاں پڑھ کر سنانے کی برکت کا بیان ہے۔ ہم سبھی کو چاہیے کہ موقع بہ موقع انفرادی کوشش کے ذریعے نیکی کی دعوت کی ترکیب کیا کریں۔ یقیناً انفرادی کوشش کے ذریعے نیکی کی دعوت دینا ہمارے میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنت ہے، اور بے شمار احادیث مبارکہ اس میں دال یعنی دلیل ہے۔ مدنی بیگ اور لنگر رسائل اور تقسیم رسائل بیان کردہ مدنی بہار میں ٹی وی کی تباہ کاریاں رسالے کا بھی ذکر موجود ہے کہ جب قاری صاحب نے اپنے شاگرد کو مذکورہ رسالہ پڑھ کر سنایا تو ان کو توبہ کی سعادت نصیب ہوئی، وہ نمازی بنے، دعوت اسلامی کی دینی ماحول سے کمر بستہ ہوئے، دینی ماحول سے وابستہ ہوئے۔ جن جن اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں سے بن پڑے ایک مدنی بیگ خرید لیں اور اس میں حسب توفیق مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ رسائل، سنتوں بھرے بیانات کی کیسٹیں وغیرہ رکھیں۔ بے شک سارا دن نہ صحیح، صرف حسب موقع وہ مدنی بیگ اپنے ساتھ ہو اور رسائل وغیرہ دوسروں کو تحفتاً پیش کیے جائیں۔ موقع کی مناسبت سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض کو صرف پڑھنے کے لیے دیں، جب وہ پڑھ کر لوٹا دیں تو دوسرا رسالہ پیش کر دیں۔ اسی طرح کیسٹوں اور بڑی کتابوں کی بھی ترکیب کی جا سکتی ہے۔ یوں کرنے سے آپ بے اندازہ ثواب کما سکتے ہیں، مگر یہ سب کچھ اپنی جیب خاص سے ہو، اس کے لیے چندہ نہ کیا جائے۔ نیز جشن ولادت کے موقع پر یا اپنے مرحوم عزیزوں کی ایصال ثواب کے لیے مختلف اوقات میں لنگر رسائل کی ترکیب بھی فرمائیے۔ درس و اجتماعات اور مدنی مشوروں میں ایصال ثواب کی مجالس میں مکتبۃ المدینہ کے مدنی رسائل وغیرہ تقسیم فرما کر خوب خوب نیکی کی باتیں عام کرنے کا ثواب کمائیے۔ بانٹیے مدنی رسائل، مدنی بیگ اپنائیے اور حقدار ثواب آخرت بن جائیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ عذاب نازل ہونے کا سبب۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے ترجمے والے پاکیزہ قرآن کنز الایمان مع خزائن العرفان صفحہ 339 پر پارہ 9 سورۃ الانفال کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العباد ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور اس فتنے سے ڈرتے رہو جو ہرگز تم میں خاص ظالموں ہی کو نہ پہنچے گا، اور جان لو کہ اللہ کا عذاب سخت ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں بلکہ اگر تم اس سے نہ ڈرے اور اس کے اسباب یعنی ممنوعات کو ترک نہ کیا اور وہ فتنہ نازل ہوا تو یہ نہ ہوگا کہ اس میں خاص ظالم اور بدکار ہی مبتلا ہوں، بلکہ وہ فتنہ نیک اور بد سب کو پہنچ جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اللہ پاک نے مومنین کو حکم فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ممنوعات نہ ہونے دیں، یعنی اپنے مقدور تک، یعنی اپنے بس اور اختیار کے مطابق برائیوں کو روکیں اور گناہ کرنے والوں کو گناہ سے منع کریں۔ اگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو عذاب ان سب کو عام ہوگا، خطا کار اور غیر خطا کار سب کو پہنچے گا۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اپنے مخصوص لوگوں کے عمل پر عذاب عام نہیں کرتا جب تک کہ عام طور پر لوگ ایسا نہ کریں کہ ممنوعات کو اپنے درمیان ہوتا دیکھتے رہیں اور اس کے روکنے اور منع کرنے پر قادر ہوں، باوجود اس کے نہ روکیں نہ منع کریں۔ جب ایسا ہوتا ہے تو اللہ پاک عذاب میں عام و خاص سب کو مبتلا کر دیتا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے
کہ جو شخص کسی قوم میں سرگرم معاصی یعنی نافرمانیوں میں مبتلا ہو اور وہ لوگ باوجود قدرت کے اس کو نہ روکیں تو اللہ پاک مرنے سے پہلے انہیں عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو قوم نہی عن المنکر برائی سے منع کرنا ترک کرتی ہے اور لوگوں کو گناہوں سے نہیں روکتی، وہ اپنے اس طرح کے فرض کی شامت میں مبتلا عذاب ہوتی ہے۔ نیک شخص بھی عذاب میں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ مسلمانوں کی ایک بھاری تعداد روحانی اور جسمانی اور سماجی اور معاشی وغیرہ طرح طرح کی پریشانیوں کا شکار ہے۔ کہیں نیکی کی دعوت کے ترک کے سبب تو یہ حال نہیں، آپ خود پرہیزگار اور نیکوکار ہی صحیح، مگر دوسروں کو نیکی کی دعوت نہیں دیتے، آپ اور باوجود قدرت گناہوں سے نہیں روکتے۔ عام مسلمانوں بلکہ اپنے گھر والوں کو برائیوں میں مبتلا دیکھ کر جی میں کڑتے تک نہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کو بار بار سنیے اور خود کو عذاب الہی سے ڈرا کر نیکی کی دعوت پر کمر بستہ ہو جائیے۔ چنانچہ سرکار مکہ مکرمہ سلطان مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا، فلاں شہر کو اس کے رہنے والوں سمیت زیر و زبر کر دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے رب کریم، ان لوگوں میں تیرا ایک فلاں نیک بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اقلبها علیہم فإن وجہا لم یتمعر فی ساعتا قط، یعنی شہر ان پر الٹ دو کیونکہ اس کا چہرہ میری نافرمانیاں دیکھ کر کبھی متغیر یعنی تبدیل نہیں ہوا۔ معاشرتی برائیوں کے سبب پریشان ہونا ایمان کا تقاضا ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت میرات المناجیح میں ہے، اس حدیث شریف سے واضح ہوتا ہے کہ جہاں اعمال صالحہ سے یعنی نیکیوں تعلق اور برائیوں سے اجتناب یعنی پرہیز ضروری ہے، وہاں دین و ملت کے خلاف سازشوں اور مسلمانوں پر ظلم و ستم نیز معاشرتی بگاڑ کی وجہ سے پریشان ہونا بھی ایمان کا تقاضا ہے۔ جو لوگ اللہ پاک کی رضا جوئی کی خاطر معاشرتی برائیوں کے ازالے یعنی خاتمے کے لیے کوشاں نہیں رہتے اور عدم طاقت یعنی قوت نہ ہونے کی صورت میں اس پر پریشان بھی نہیں ہوتے، ان کا تقوی کس کام کا؟ لہذا اپنی اصلاح اور عبادت خداوندی میں مشغولیت کے ساتھ ساتھ ملک و ملت اور مسلمانان عالم کی ذبح حالی کے خاتمے اور معاشرے کو غیر شرعی حرکات و سکنات سے پاک کرنے کے لیے کوشاں رہنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ نیک لوگوں کی ہلاکت کی وجہ، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو خود نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، پابندی وقت کے ساتھ باجماعت نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر داڑھی منڈے ماڈرن دوستوں کی صحبتوں سے کنارہ کشی کرنے کے بجائے محض حظ نفس کی خاطر یعنی مزے لینے کے لیے ان کی بیٹھکوں کی رونق بنتے، ان کی غیر محتاط اور گناہوں بھری باتوں میں اگرچہ چپ رہتے مگر دل ہی دل میں لطف اندوز ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے نفس کو مزہ نہ آتا ہوتا تو ایسوں کے ساتھ کیوں دوستیاں نبھاتے۔ اب جو روایت پیش کی جا رہی ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے تازیانہ عبرت یعنی نصیحت و عبرت کا چابک ہے۔ چنانچہ منقول ہے اللہ پاک نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آپ کی قوم کے 1,00,000 آدمی عذاب سے ہلاک کیے جائیں گے، جن میں 40,000 نیک ہیں اور 60,000 بد۔ آپ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب کریم، بد کرداروں کی ہلاکت کی وجہ تو ظاہر ہے، لیکن نیک لوگوں کو کیوں ہلاک کیا جا رہا ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ نیک لوگ بھی ان بدکاروں کے ساتھ کھاتے اور پیتے ہیں،
میری نافرمانیاں اور گناہ دیکھ کر کبھی ان کے چہروں پر ناگواری کا اثر تک نہیں آتا، اپنے دل میں برا جانے۔ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال 743 صفحہ 595 پر ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، تم میں سے کوئی جب کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے، اور جو اپنے ہاتھ سے بدلنے کی استطاعت یعنی قوت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنی زبان سے بدل دے، اور جو اپنی زبان سے بدلنے کی بھی استطاعت نہ رکھے اسے چاہیے کہ اپنے دل میں برا جانے، اور یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ کیا ہم دل میں برا جانتے ہیں؟ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے ضمیر سے سوال کیجئے کہ کسی کو گناہ کرتا دیکھ کر ہاتھ یا زبان سے روکنے میں، خود کو لاچار پانے کی صورت میں، آیا آپ نے دل میں برا جانا؟ 100 کروڑ افسوس، بچوں کی امی کھانا پکانے میں تاخیر کر دے، کھانے میں نمک تیز ہو جائے، بیٹا اسکول کی چھٹی کر لے تو ضرور ناگوار گزرے، لیکن گھر والوں کی روزانہ 5 نمازیں قضا ہو رہی ہوں تو ماتھے پر بل تک نہ آئے، انہیں سمجھانے کی کوشش تک نہ کی جائے۔ حالانکہ اگر بچہ 10 برس کا ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو باپ پر واجب ہے کہ مار کر بھی پڑھائے، ورنہ گناہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوگا۔ آپ ہی کہیے، کیا آپ کی روش درست ہے؟ مثلا محکوم اولاد کی برائی دیکھ کر حاکم یعنی والد ہاتھ سے بدلے، عالم زبان سے بدلے، جس کو یہ دونوں قدرتیں حاصل نہیں تو وہ کم سے کم دل میں تو برا جانے۔ مگر اب ایسا ذہن کس کا رہا ہے؟ آپ سوچئے، مثلا میوزک بج رہا ہے، بے شک روکنے پر قدرت نہیں، مگر کیا یہ آپ کے دل میں کھٹک رہا ہے؟ کیا آپ اسے برا محسوس کر رہے ہیں؟ جی نہیں، اس لیے کہ خود اپنے موبائل میں بھی تو معاذ اللہ میوزیکل ٹیون موجود ہے، 2 افراد گلی میں گالم گلوچ کر رہے ہیں، برا لگا؟ جی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کبھی اپنے منہ سے بھی معاذ اللہ گالی نکل ہی جاتی ہے۔ فلاں نے جھوٹ بولا، آپ کو ناگوار گزرا؟ جی ہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا ذاتی نقصان ہوا، باقی اللہ پاک کی رضا کے لیے برا کہاں سے لگے گا کہ خود اپنی زبان سے بھی معاذ اللہ جھوٹ نکل ہی جاتا ہے۔ یہ مثالیں صرف چوٹ کرنے کے لیے ہیں، ورنہ بہت ساروں کی حالت یہ ہے کہ اپنے فون میں میوزیکل ٹیون نہیں، گالی اور جھوٹ کی عادت نہیں، پھر بھی دل میں برا جاننے کا ذہن نہیں۔ اگر رضا الہی کے لیے حقیقی معنوں میں برائی کو دل میں برا جاننے کی سوچ بن جائے، کڑنے کی عادت پڑ جائے، تب تو معاشرے میں اصلاح کا دور دورہ ہو جائے، کیونکہ جب ہم برائیوں کو دل سے برا سمجھنے میں خود پکے ہو جائیں گے تو دوسروں کو سمجھانا بھی شروع کر دیں گے، اور انشاءاللہ ہر طرف سنتوں کی بہار آ جائے گی اور نیکی کی دعوت کی دھوم مچ جائے گی۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں عقل سلیم دے کہ ہم بھی خوب نیکی کی دعوت اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی دھوم مچانے والے بن جائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔